اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ برات سورت نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 104 پڑھیں گے۔ جو لاسٹ ہم نے پڑھا تھا اس کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خذ من اموالہم، پکڑ ان کے مالوں سے، مالوں سے صدقۃ، یہ جو دیتے ہیں، تو طاہرہم، تم پاک کرو ان کو، وتزکیہم بہا، اور اس سے یہ جو مال دے رہے ہیں اس سے وہ کیا ہوں گے؟ وہ اچھے لوگ ہوں گے۔ وصلی علیہم، اور ان کے ساتھ، وصلی علیہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جڑو، ان کے ساتھ کنیکشن بناؤ۔ ان صلاتک، بے شک تیرا جڑنا، سکن لہم، ان کے لیے باعث سکون ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا۔ اب یہ کوئی بہت ٹپیکل ترجمہ نہیں ہے، سل کا مطلب جڑنا، مطلب ہی یہی ہے۔ عبارت کے اندر جب لفظ آئے گا تو پتہ چلے گا یہاں جڑنے سے کیا مراد ہے۔ ابھی جو لوگ یہ درود کی بات کرتے ہیں نا، وہ لوگ بہت بڑا شرک کرتے ہیں۔ آپ لوگ چھوٹے بچے ہیں، سکول میں کہتے ہیں جی درود ابراہیمی یاد کر کے سنائیں، درود پاک سنائیں، تو وہ اس کے ساتھ پھر آیت بھی پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ درود پتہ نہیں کون سی زبان کا لفظ ہے، اور جو کہتے ہیں کہ وہ درود السلام بھیجتے ہیں۔ تو جو درود و سلام یہ لوگ بھیجتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود کوئی دعا ہے، درود کوئی دعا ہے۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نبی کے اوپر درود بھیجتا ہے، تو یہ کتنا بڑا شرک ہے۔ اللہ کسی کے لیے دعا کرے گا؟ کس سے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو خود اتھارٹی ہے۔ اچھا ایک بات اور سنیں کہ جب ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں نا، جب ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو بھائی وہ تو تب کریں گے کہ اگلا جو بندہ ہے وہ اس کے اندر کوئی خاص، کہ مطلب یہ کہ آج میں آپ کو، جیسے فار ایگزامپل آپ کی ایک بات ہے، تو آپ کو میں کرسی پہ خود بٹھا دوں، آپ کو ایک کرسی پہ میں خود بٹھا دوں اور پھر آپ کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دوں، آپ کی تعریفیں کرنا شروع کر دوں، تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ خود ایک چیز تک پہنچیں اور پھر میں بولوں کہ ہاں واہ واہ، تو ایک بات بھی، اللہ کیوں کسی کے اوپر درود بھیجے گا؟ اللہ تو جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ ہر وقت، وہ اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، تم دعا مانگ رہے ہو، وہ تمہاری دعا سن رہا ہے، پوری نہیں ہو رہی، ہماری کوئی غلطی ہے، ہماری کوئی مسٹیک ہے، ہمارا اس کے ساتھ کنیکشن نہیں بنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر کیوں اس طریقے سے درود بھیجے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، کہ رسولوں کے اوپر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سلام علی ابراہیم، نوح پہ سلام کیا کہ جو لوگ نوح کے ساتھ ہیں ان پر سلام ہو، عیسیٰ پر سلام بھیجا، موسیٰ پہ سلام بھیجا، سلام بھیجا، سلام کی بات کریں۔ یہاں جو لوگ بات کرتے ہیں نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، یہ ہے صاد لام، یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ جب لفظ آیا وسلموا تسلیما تو اس کا وہ ترجمہ کر رہا ہے اور ان کے اوپر سلام بھیجو، سلام بھیجنا۔ اور اسی آیت کا ترجمہ سورہ نساء میں کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تیرے رب کی قسم کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہاں تک کہ تجھ کو محکم پکڑے خود کے جھگڑے میں، اور پھر جو تو فیصلہ کرے اس میں کوئی تنگی نہ پائیں، اس میں کوئی تنگی نہ پائیں، اور تسلیم کریں، تسلیم کرنا، وہاں یہ لفظ ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کا، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ابھی جڑنے سے مراد کیا ہے؟ اب ہمارا نبی کے ساتھ جڑنا اور اللہ اور اس کے ملائکہ کا نبی کے ساتھ جڑنا فرق ہے، اس کا طریقہ ہے۔
مگر جو ان لوگوں نے صلو علیہ کا ترجمہ درود کر دیا تو وہ بتاؤ کہ اس سے تسلیمہ کیسے ہوگا؟ یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے اس سے ایک رکوع پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اور اس کے ملائکہ تمہارے اوپر. اب وہاں پہ یصلی لفظ ہے، وہ ہمارے اوپر نماز پڑھتے ہیں یا ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے. سورہ احزاب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک رکوع پہلے آیا کہ وہ اور اس کے ملائکہ تمہارے اوپر صلی کرتے ہیں، تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جانے کا جو پروسیجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہوں بتایا کہ ہم نے تمہارے اوپر کتاب اتاری تاکہ تم اپنے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ. اللہ اور اس کی جو طاقتیں ہیں، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو پاور ہیں، وہ میسنجر کے ساتھ ہر وقت ہیں. یصلون علی النبی، جو تم ایمان لانے والے ہو تم نبی کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اس کی تم بات کو تسلیم کرو، ایکسیپٹ کرو، جڑ جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں پیچھے کچھ لوگوں کے متعلق بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے صدقات قبول نہ کر. کون سی چیز ان کے صدقات قبول کرنے سے منع کرتی ہے؟ یہ 2-3 چیپٹر پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ہی نہیں لے کر آئے، کہ یہ صلاۃ کی طرف نہیں آئے. وہاں کیا لفظ آیا؟ صلاۃ کی طرف نہیں آئے کہ الا وہم کسالى، مطلب انہوں نے خرچ نہیں کیا، مطلب کراہت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا صدقہ قبول کر، یہ صلاۃ کی طرف آئے ہیں. وصلی علیہم، وصلی علیہم، ان کے ساتھ تو جڑا رہا، ان کے صدقات قبول کر. ان صلاتک سکن لہم، بے شک جو تیرا جڑنا ہے، جو تیرا کنیکشن ہے، لہم ان کے لیے باعث سکون ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تو یہاں جب ان کا دل کرتا ہے یہ آپ کی دعا لکھ دیتے ہیں، دعائے خیر لکھ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دیتے ہیں، درود لکھ دیتے ہیں. تو ایکچوئل جو اس کا جو مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے آگے ہونا، کسی چیز کی طرف آنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ثم الجحیم صلو، پھر ان کو جہنم کے اندر کرو، اسلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، یسلونہا، وہ تمہیں داخل کرے گا اس میں، اس کی طرف کرے گا. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. صلی کو سمجھنا ہے تو تولا سے سمجھے. تولا کا مطلب ہے پیچھے ہو جانا اور صلی کا مطلب ہے آگے ہونا، جڑنا. ایک جس نے کنیکشن بنایا اور ایک جس نے ڈائیورٹ ہو گیا، کنیکشن نہیں بنایا. تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں اچھے، جو لوگ ہیں، جو لوگ اچھے لوگ ہیں، تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے صدقات قبول کر، ان کے ساتھ جڑا رہا ہے. بے شک تیرا ان کے ساتھ جڑنا، تیری ان کے ساتھ جو گیدرنگ ہے، تیرا ان کے ساتھ جو ملاپ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ان کو باعث سکون ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم یعلموا، کیا انہیں جانتے نہیں، کیا یہ لوگ علم نہیں رکھتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ، ہوا یقبل التوبہ، وہ قبول کرنے والا ہے توبہ کو، کہ جو لوگ پھر آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. ان عبادہ، یہی اس کا مطلب آ رہا ہے کہ یہ جو لوگ غلط کام کر رہے تھے، جنہوں نے اچھے اور برے اعمال جو ہیں اس کو ملایا ہوا تھا مگر اس کے اعتراف کرتے تھے. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کے اوپر پھر آئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے پھر آنا. جو بندہ اپنے کام پر پھر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، تو تم ان کے ساتھ کیا کرو، صلی علیہم، اور ان کے صدقات ایکسیپٹ کرو. وجا خذوا الصدقات. اب یہ دیکھیں صلی علیہم کا ڈیفینیشن کس طریقے سے آ رہا ہے کہ ان اللہ، کہ اللہ ہوا یقبل التوبہ، وہ قبول کرنے والا ہے ان لوگوں کا پھر آنا، کہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر دی اور اچھے اعمال اور جو کرنا شروع کر دیے، برے اعمال کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وجا خذوا الصدقات، کہ ان کی طرف پھر آیا ہے، ان کی طرف اٹینشن دے دی اور صدقات ان سے لے لیے، یعنی کنیکشن ان کا بن گیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ تواب ہے، پھر آنے والا ہے، کہ یہ لوگ اس کی طرف پھر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وَقُلْ دن کو کہو اعملوا، عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، پس وہ اللہ دیکھے گا تمہارے کام.
وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ اور جو ایمان والے لوگ ہیں، وَسَتُرَدُّونَ پھر بہت جلد تم لٹائے جاؤ گے، اِلیٰ طرف عالم الغیب والشہادہ طرف اس کے جو جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا، فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تم کو خبردار کرے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تم نے اور میں نے، ہم سب نے کس کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور وہ قرآن میں بارہا کہتا ہے کہ پھر وہ تمہیں بتلائے گا، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے آئے ہو۔ وَآخَرُونَ اور کچھ اور ہیں، مرجون جو وہ موقوف رکھے گئے ہیں، لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم پر، اما يعذبهم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حساب میں رکھا ہے کہ چاہے وہ ان کو عذاب دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ اور چاہے کہ وہ ان کے اوپر پھر آئے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ جاننے والا، اور واللہ علیم حکیم اللہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا حکیم ہے، ایسا حاکم ہے جو جاننے والا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین وہ لوگ، اتخذوا جنہوں نے پکڑا، مسجداً ضرارا، اب یہاں لوگوں نے مسجد ضرار بنا دی، جی بلڈنگ بنا دی کہ یہ مسجد ضرار ہے، جی تو پھر مسجد کفار بھی بناؤ اور تفریقا بین المومنین بھی بناؤ۔ والذین اتخذوا جن لوگوں نے پکڑا، مسجداً ضرارا مسجد کو، کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی آفس، وہ آج بھی ہو سکتی ہے، کل بھی ہو سکتی ہے، وہ 1 نہیں 5 بھی ہو سکتی ہیں، 10 بھی ہو سکتی ہیں، اس کا پرنسپل کیا ہے؟ ضرارا، زر دینے والا، تکلیف دینے والا، وکفرا اور کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، وتفریقا بین المؤمنین مومنوں کے درمیان فرق ڈالنے والی۔ انہوں نے ایسا آفس بنایا، ایسے احکامات کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے انہوں نے ڈائریکٹریٹ بنائے، جس میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، لوگ کفر ہوگا، وتفریقا بین المؤمنین، وارصادا اور گھات کی جگہ، لمن واسطے اس شخص کے، حارب اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے والا ہے، من قبل اس سے پہلے، کہ ایک شخص جو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی پالیسیز کو نہیں اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کہا حرب کا لفظ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے سود کو چھوڑ دو، اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے بینک بنا دیا۔ بینک کا اصل کام تو یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی، کہ آپ ایک بزنس مین ہو، آپ پیسہ جمع کرتے ہو، آپ کام کرتے ہو، آپ کے پاس بہت منی ہے، بہت پروفٹ ہے، بہت آپ کے پاس مال ہے، آپ کہہ رہے ہو میں گھر میں اس کو سیو نہیں کر سکتا، بھئی یہ میں نے اس کو کسٹوڈین بنایا، اس کے پاس میں نے اپنا مال جمع کروایا، یہاں پہ آپ نے پیسے رکھ دیے۔ اس نے پیسے کے اوپر بزنس کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو پیسے دینا بھی شروع کر دیے سود کے اوپر۔ ہاں وہی بزنس کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر کے کہا کہ تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، حرب کا لفظ ہے وہاں پہ۔ تو ہم نے کیسا آفس بنا دیا؟ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور یہ حرب صرف اللہ اور اس کے رسول سے صرف سود بھی نہیں ہوگی، اور بھی بہت سی چیزوں میں۔ کس چیزوں میں ہے؟ کفرم، ضرار و تفریقا بین المؤمنین۔ ایسی مسجد بنائی جو پہلے ہی جس کی پالیسی یہ ہے، جو پہلے سے وہ یہ پالیسی بنا کر رکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ جنگ پر ہے، مقابلے میں۔ اللہ کی آیت رکھی جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ آیت نہیں، وہ کہتے ہیں وہ ترمذی کھول لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب پڑھی جاتی ہے کہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ حرام نہیں، اور بھی چیزیں حرام ہیں۔ وہ پہلے سے ہی ایک چیز مانتا ہے اور ہم اس مسجد کو جا کے پکڑ لیں۔ نو وَلَيَحْلِفُنَّ اور وہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، ان اردنا الا الحسنى ہمارا ارادہ صرف اچھائی کا ہے۔ ہم لوگوں نے پیسہ بانٹ رہے ہیں، بھائی بندہ میرے پاس آیا، اس کو 5 لاکھ روپے چاہیے، میں نے اس کو اس بندے کو تو اس نے تو اس وقت اپنا کام سیدھا کرنا تھا، اس نے کسی جگہ بیانہ دینا تھا، اس نے کسی جگہ کچھ اور کام کرنا تھا، کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنی تھی، اس کے تھوڑے پیسے کم تھے، اس نے ٹاپ اپ کر لیے، بینک نے اس کو کہا ہاں ہاں آئیں جی ہماری پالیسی ہے، یہ لیں جی 5 لاکھ روپے دیں، اب وہ سود دیتا رہے گا اس کے اوپر۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سود نہیں ہے، یہ ہمارے جو کیش ہم نے دیا نا اس کیش کا یہ رینٹ ہے۔
ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قسم کھاتے ہیں ان ارادنا الا الحسنى، ہمارا ارادہ صرف کہ صرف اچھائی کا ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ کیا مطلب جھوٹے ہیں؟ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایک ایسا آفس بلڈ کیا ہے۔ آفس بذات خود جو ایک بلڈنگ ہوتی ہے نا، ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بلڈنگ کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے نا کہ یہ بلڈنگ اس چیز کی ہے۔ جیسے ایک آدمی جیل میں اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اب وہ ایک آدمی گھر سے نکل نہیں رہا یا گھر سے جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو اگر جیل میں بند کریں گے تو جیل کی سیکورٹی کے لیے خدشہ یا جیل پہ حملہ ہو سکتا ہے، اس کے گھر کو سب جیل بنا دیتے ہیں۔ تو ایک نوٹیفیکیشن دائر کر دیا، تو اس وقت پھر اگر اس ادارے اس ایریے کی جیلیں دیکھی جائیں گی نا، تو کہ جیل نمبر 1، جیل نمبر 2، وارڈ نمبر 3، وارڈ نمبر 4، وہ ایک میں آ رہی ہوگی کہ گھر کا ایڈریس لکھا ہو رہا ہوگا کہ یہ جیل جو ہے یہ سب جیل ہے، اس جیل کا جیلر یہ ہے، اس جیل میں اتنے پولیس والے لگے ہوئے ہیں، یہاں اس کی نائٹ ڈیوٹی ہوگی، مارننگ ڈیوٹی ہوگی، شفٹ ڈیوٹی ہوگی۔ آفس بلڈنگز تو ہوتی ہیں، بلاک تو ہوتا ہے، سیمنٹ لگا ہوتا ہے، پورا آفس بنا ہوتا ہے فزیکلی، مگر ایکچوئل اس کے پیچھے ایک آرڈر ہوتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ آج آپ نے انکم ٹیکس آفس کی ایک بلڈنگ بنائی نہیں، انکم ٹیکس آفس کی ایک بلڈنگ بنائی نہیں، کچھ دنوں کے بعد جی وہ بلڈنگ پرانی ہوگی، جو کچھ مسئلہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ بلڈنگ یہاں سے ختم کر کے وہاں بنائی جا رہی ہے، ایک آرڈر آئے گا، ایک حکم نامہ آئے گا، تو وہ آفس وہاں سے ادھر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واللہ یشہد، اللہ اس بات کی گواہی دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، انہم، کہ یہ جو لوگ ہیں، لکاذبون، جھوٹے ہیں۔ کیا مطلب کہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے ایک ایسی مسجد پکڑی ہے زرارہ، ضرر سے ہے، جو نقصان پہنچاتی ہے، وکفرا، انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی پالیسیز کا، مطلب وتفریقم بین المؤمنین، مومن جو لوگ ہیں اللہ کی جو بات کو ماننے والے ہیں ان کے درمیان ڈفرینٹ کو کریٹ کرتی ہے، تفریقم بین المؤمنین، جدائی ڈالتی ہے، فرق ڈالتی ہے۔ اور ان لوگوں نے اس کو وارصادا، ان لوگوں نے اس جگہ کو اپنا اڈا بنا لیا ہے، گھاٹ بنا لیا ہے، لمن، واسطے اس شخص کے، حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو پہلی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اور یہ لوگ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ ہمارا بالکل اچھائی کا، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے بھائی، ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ کو جیل ہوئی، آپ کو جیل ہوئی، آپ کو جیل میں جا کے ڈال دیا ایک ایسی جگہ پہ جہاں فرش بھی نہیں ہے، گرمیوں میں پنکھا نہیں ہے، سردیوں میں کمبل نہیں ہے، پڑے ہوئے پسو پڑ گئے آپ کو، سنے بات کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ واش روم بھی ساتھ ادھر ہی ہے۔ آپ نے چوری کیا کیا تھا؟ آپ نے کسی کی مرغی چرائی، آپ بھی انسان تھے، آپ نے مرغی چرائی، آپ کو یہ سزا دی۔ ایک اور بندہ ہے، اس نے 4 ارب کا چوری کیا، 4 ارب، 4 ارب چوری کیا۔ ان لوگوں نے مسجد جو بنائی ہے خود کی، جو تفریق کرتی ہے، جو تفریق کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پالیسیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، تفریقم بین المؤمنین۔ کیسی مسجد بنائی ہے کہ 4 ارب کی چوری کیا، کہہ رہے بندہ بڑا بھائی، عظیم بات ہے، 4 ارب مارا تو بندہ تو بڑا ہی ہوگا، اس کو کہہ رہے ہیں وائٹ کالر کرائم، وائٹ کالر کرائم، ٹرمینالوجی دیکھیں، لفظ دیکھیں، وائٹ کالر کرائم ہے یہ۔ اس کو جی A کلاس میں لے گی کہ ایک ڈیلی نیوز پیپر آئے گا انگلش، اور کھانا یہ اپنے گھر سے منگوا سکتا ہے، اس کو اے سی الاؤ ہے سردیوں میں، مطلب انورٹر لگا ہوا، گرمیوں میں ہیٹر الاؤ، واک کرنے کی بھی جگہ ہے، اور ایک ملازم بھی اس کے لیے ساتھ موجود ہے۔ 4 ارب چوری کی ہے، نہیں کریں۔ یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو، آپ نے بینک سے لیا پیسے، آپ نے 25,000 لیا، وہ آپ اس کے اوپر سود دے رہے ہو، آپ سے 25,000 نہیں دیا جا رہا، اس نے اپنی فیکٹری کھڑی کرنے کے لیے 4 ارب روپیہ لیا، ایم این اے بنا، ایم پی اے بنا، وہ پتہ نہیں کیا کچھ پالیسی شالیسی بنائے، وہ اپنے قرضے معاف کروا دیے۔
تم 25,000 نہیں دے پا رہے ایزی پیسہ پہ، بھائی نہیں کریں، آپ ایزی پیسہ کا 25,000 انٹر نہیں کر پا رہے، وہ 4 ارب معاف کر دی۔ تفریقم بین المومنین، یہ جو ان لوگوں کی مسجدیں ہیں کہ مجھے مسجد، اب وہ لوگ بولیں کہ وہ جو مسجد زرار تھی وہ ادھر سعودی عرب میں ہے جی مسجد زرار۔ آگے باتیں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کی کریکٹرسٹکس بتائی ہیں مسجد زرار کی۔ لا تقم فیہ ابدا، تم کبھی ایسی مسجد میں مت کھڑے ہونا۔ کھڑے ہونے سے مراد، جیسے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کون کون میرے ساتھ کھڑا ہے بھائی، اس میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں، یا اس میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو بیلجیم میں بیٹھے ہیں، وہ بیلجیم میں بیٹھے ہیں میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اپنی بات پہ کھڑے رہنا، قائم، لا تقم فیہ ابدا، کبھی اس پہ قائم نہیں رہنا۔ لمسجد، وہ آفس، وہ ڈائریکٹریٹ، اس سسا جو کھڑا کیا گیا ہے، جس کا نوٹیفکیشن نکالا گیا ہے، علی التقوی، اوپر سرنڈر کے، ایک پالیسی کو امپلیمنٹ، اور پالیسی کون سی ہے؟ اللہ کی طرف، من اول یوم، فرام دی فرسٹ ڈے، وہ لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، وہ پہلے سے ہی غلط تھا۔ ایک پہلے دن سے ٹھیک تھا، بعد میں کوئی مسئلہ خراب ہو گیا ہے، اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو کہ یار یہ جو بعد میں لوگ آئے تھے انہوں نے اس کو خراب کیا ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں گے۔ ایک ایسے آفس، ایک ایسی مسجد کو پکڑا جس کی بیس، جس کی پالیسی، جس کی بنیاد، جس کا نوٹیفکیشن سب تھا ہی غلط۔ اب یہاں جی لوگ ابھی جماعت اسلامی والے بھی تو الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، جی ہمیں دے دو ہمیں دے دو، جمعیت علماء اسلام والے بھی چلا رہے ہیں، وہ تحریک لبیک والے بھی چلا رہے ہیں، وہ جی کمپین میں کیا کرتے ہیں؟ ملک سے سودی نظام ختم کریں گے، آؤ تو پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، 5 سال نہیں 15 سال کے لیے بیٹھو، ختم کر کے دکھاؤ۔ عجیب بات کر رہے ہیں۔ IMF ہمیں سود ختم کرنے دے گا؟ IMF نے تو ابھی کہا کہ آپ کے جو گورنمنٹ ملازم ہیں ان کی آپ تنخواہیں نہ بڑھائیں، آپ ان کی تنخواہیں نہ بڑھائیں، اس نے آرڈر دیا ہے، کیونکہ ہم ان سے پیسے لے رہے ہیں، اور یہاں جو الیکشن کمپین ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملازمین کی دگنی تنخواہ بڑھائیں گے۔ اگر اسی کو وہ آن بورڈ لے لے IMF والا بندہ کہ یار کہ بھائی یہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں لوگوں کو صرف الیکشن کمپین میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ تو جب آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ یہ ساری تفریق ہے، تفریقم بین المومنین۔ آپ سچ بولتے ہو، آپ سارا کام کرتے ہو، صبح سے لے کے شام تک آپ کو 35,000 ملتے ہیں۔ ایک سپریم کورٹ کا جج ہے یا کوئی اور جج ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک، اور وہ 25 لاکھ تنخواہ لیتا ہے۔ اصل میں تو کاروبار کرنا ہے نا، کاروبار کرو، فیصلہ کرنے والے کو تنخواہ کس بات کی دی؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا، فاحکم بینہم ان کے درمیان فیصلے کر عدل کے ساتھ۔ تو کیا نبی علیہ السلام لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی فیس لیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کیا ہے کہ مجھے حکم ہوا کہ تمہارے درمیان فیصلے کروں عدل کے ساتھ۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنُهُمْ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، فیصلے کر ان کے درمیان بیچ ارا اللہ کے ساتھ، ارا اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے کو دکھایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے کو احکامات دیے ان کے ساتھ ان کے درمیان فیصلے کر۔ تو کیا وہ لوگوں سے پیسے لیتے تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ اپنا جھگڑا ختم کرانے کے لیے آتے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان سے پیسے لیتے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں قاضی بیٹھا تو قاضی پھر اور کیا کرے؟ تو قاضی کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے، ہم 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، 3 وقت کی کھاتے ہیں، قاضی کو اتنے ہی پیسے دو نا۔ تفریقم بین المؤمنین کیا مطلب ہوگا؟ تو اب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ مسجد کا مطلب کیا ہے۔ آپ گئے ہو ڈاکٹر کے پاس، آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گئے ہو، آپ کے پاس پرفیوم بھی نہیں تھا، آپ نارمل طریقے میں گئے ہو چیک اپ کرانے کے لیے، ڈاکٹر نے آپ کو بولا سائڈ پر ہو جاؤ، اور کسی بڑے ہائی فائی بندے کا
چاہے وہ سولین ہے چاہے کوئی ملٹری کا بندہ ہے، اگر اس کا کوئی بچہ بچی آیا تو وہ ڈاکٹر جو ہے اس نے چائے کا بھی آرڈر کر دیا، تفریقا بین المومنین۔ آپ پورے سال محنت کرتے رہو، پڑھتے رہو، آپ پورے سال پڑھتے رہو، آپ نے اتنی تیاری کی، اتنے کیے، اس طریقے سے کیے ہیں، آپ کی کلاس کا ایک بچہ ہے وہ بدماشی کرتا رہا، بول رہا ہے جتنا پڑھ لے ٹاپ تو میں ہی کروں گا، میرا باپ سارے پیپر نکال لے گا، پیپر تو چھوڑ، وہ بورڈ میں میری پوزیشن لگوا لے گا، یونیورسٹی میں میری پوزیشن آئے گی، تو چانسلر کو خرید لیا، رجسٹرار کو خرید لیا، پیسے لے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ لا تقم فیہ ابدا، لمسجد، وہ مسجد اسس علی التقوی جس کی بنیاد جو ہے تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ اس سے اب لوگوں نے کہا تھا اب مسجد کی بنیاد سے کوئی فزیکلی بلڈنگ کا مطلب یہ نہیں کہ میں بلڈنگ کا جو پتھر رکھ رہا ہوں وہ تقوی پر ہے، اینٹ جہاں سے میں لے کر آیا ہوں یا سریا میں جہاں سے لے کر آیا، جہاں سے میں بجری پلنتھ ڈال رہا ہوں میں، وہ دوسرا جو ہری پگڑی والا ہے یا اہل حدیث والا ہے یا دیوبندی ہے یا قادیانی ہے یا مرزائیہ، وہ بھی وہیں سے مال اٹھا رہا ہے۔ بنیاد کون سا آفس بلڈ کر رہے ہو؟ کیا وہ آفس جو آپ بلڈ کرو گے وہ لوگوں کو ضرر دینے کے باعث بنے گا، لوگوں میں کفر پھیلائے گا، تفریقم بین المؤمنین ہے، اور ایک ایسی جگہ تو نہیں بنا رہے، ایک ایسی گھات تو نہیں بنا رہے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالف ہے۔ حارب اللہ و رسولہ من قبل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لمسجد، وہ مسجد اسس علی التقوی جس کی بنیاد جو ہے وہ پرہیزگاری پر ہے، من اول یوم، پہلے دن سے، من اول یوم، احق کو، اس کا رائٹ ہے، ان تقوم فیہ، کہ تو کھڑا ہو بیچ اس کے، فیہ، بیچ اس کے، رجال۔ اچھا اب یہ لفظ رجال کو لوگ سمجھیں، بھائی رجال جب نساء کے ساتھ آئے گا نا تب تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مرد اور عورت۔ ایکچوئل رجل کسے کہتے ہیں؟ آپ پاؤں کو کہتے ہیں، اور ہمیں پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ رجال کا مطلب ہے جو لوگ اس میں کھڑے کیے گئے ہیں، جو لوگ وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ جیسے وہ سورہ جن میں آیا نا کہ بہت سے انسانوں نے رجال جنوں کو اپنا بنا لیا، اور بہت سے رجال انسانوں نے وہ مطلب شرک کرتے۔ اب یہ مطلب بولے تو سارے کے سارے پھر رجال ہیں۔ رجال وہ جیسے ابھی سارے لوگ جو گزرے ہیں ابھی اس پہ کچھ لوگوں نے کھڑے کیے ہیں، جیسے احمد شاہ ابدالی کو کھڑا کر دیا، ابو بکر ایک نام کیا ہے واللہ عالم وہ کھڑا کر دیا، عمر فاروق ایک رجال کھڑا کر دیا، علی ابن طالب وہ ایک رجال کھڑا کر دیا، امام حسین، امام حسن، یہ رجال کھڑے کر دی، امام ترمذی، امام شافعی، امام مالک، یہ رجال کھڑا کر دی، امام ابو اسماعیل بخاری، یہ رجال کھڑے کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما کان محمد آبا، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی اپنے آبا کی پیروی کر رہا ہے، وہ بندہ اپنے ابو جان کی پیروی نہیں کر رہا ہوتا، ہو سکتا ہے اس نے اپنے ابو کتنے لوگوں نے اپنے ابو کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، مطلب چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، چچا کو بھی نہیں دیکھا ہوتا، دادا کو بھی نہیں دیکھا ہوتا، ماموں ہوتے ہیں، ماموں تو آبا میں نہیں آتے۔ جنریشن ٹو جنریشن کہ آبا و اجداد کی دین کی پیروی کرتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ما کان محمد آبا احد من رجالکم، جو یہ تم نے رجال کھڑے کیے ہیں نا محمد ان میں سے نہیں ہے۔ اس کا کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اگر یہ اس طریقے کی بات ہے کہ تم جو مرد لوگ ہو، جو تم میل ہو، میل محمد اس کا ابا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ولاکن کہتا کہ وہ عورتوں کا باپ ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولاکن رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور یہ اللہ کا ایک ایسا رسول ہے جو خاتم النبیین ہے، جتنے بھی خبریں دینے والے ہیں نبیین جتنے بھی ہیں ان کے اوپر لیبلڈ ہے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تصدیق کرنے والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ سے غلطی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ وَإِذْ کے نبی کی جگہ رسول کا نام لے لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول واحد ہے، نبیین سے عہد لیا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تصدیق کرے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقرار کرتے ہونے کا اقرار، اللہ تعالیٰ نے کہا اس اقرار کو مضبوط پکڑتے ہو، اور دوسری جگہ اس کو کہا میثاقا غلیظا، علی ذالکم اسری، اس کو مضبوط عہد لیتے ہو۔ تو رجال کا یہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تقوم فیہ رجال، اس کے اندر جو آفیسرز نومینیٹ کیے گئے، اس کے اندر جو لوگ امپوائنٹ کیے گئے ہیں، لوگ تو بہت ہوتے ہیں نا آگے پیچھے، کچھ لوگ اس میں مطلب فوکل پرسن، رجال کا مطلب ہے فوکل پرسنز، خاص لوگ۔ فیہ رجال، وہ لوگ کیسے ہیں، ان کی خوبی کیا ہے؟ یحبون، وہ اس چیز کو دوست رکھتے ہیں، ان یطہروا، ان یطہروا، who was the first man nominated by Allah in Masjid al-Haram? Prophet Ibrahim۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا حکم دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ان طہرا بیتی للطائفین، میرے گھر کو پاک رکھ ان لوگوں کے لیے جو دور سے ادھر آئیں، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، جو لوگ دور سے یہاں آئیں گے اور جو لوگ یہاں ڈیوٹی دینے والے ہیں، جو لوگ یہاں پر خدمت گزار ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، رکع السجود، ڈیوٹی کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس جگہ کو پاک رکھ، مطلب زرار نہ ہو، کفر نہ ہو، تفریقم بین المؤمنین نہ ہو، وارصادا لمن حارب اللہ نہ ہو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے طاہر بیتی، وہ گھر کو پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھاڑو پوچھا مارو، وہ تو صاف رکھنا ہی رکھنا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جب صلاۃ کی طرف جانے کا کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تب بھی تمہیں کہا ہے کہ تم نے خود کو جب صاف رکھنا ہے تو تم نے تو آفس کو تو پراپر مینٹین رکھنا ہی رکھنا ہے۔ جو بات آ رہی ہے پاکیزگی کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی، تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ایسے آفس میں کھڑا ہوگا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال، اس میں ایسے آفیسرس ہیں، ایسے لوگ ہیں، آفیسرس میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹاف ہے، ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ کھڑے کیے گئے ہیں۔ اب جو لوگ ہوتے ہیں ہر آدمی کے اپنے اپنے لیول ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے لیول پر ہوگا اور کوئی بڑے لیول پر ہوگا، جو اسٹاف بنا دیا، آفیسر بنا دیا، جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یحبونا، وہ اس چیز کو دوست رکھتے ہیں، ان یطہروا، وہ رشوت خور نہیں ہوں گے، وہ تفریقا بین المؤمنین نہیں ہوں گے، وہ زرار پہچانے والے نہیں ہوں گے، وہ کفر کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ والے نہیں ہوں گے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو شرک کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، پاک ہیں۔ یہ پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرفیوم اور ٹائی، آپ ٹائی لگائیں، کالر کوٹ پہنے، زبردست اچھے سے اچھا لباس پہنے، 3 پیس سوٹ پہنے، جو نیا سے نیا لباس آتا ہے وہ ایسا لباس نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے اگینسٹ ہو، آپ وہ پہنیں، آپ زبردست پہنیں، آپ چونچ والا جوتا پہنیں، خصہ پہنیں، آپ نے کھیڑ پہنی، آپ نے جو اچھے سے اچھا لباس پہنیں، پرفیوم لگائیں، جو کریں، مگر پاک کا مطلب یہ نہیں ہے۔ پاک کا مطلب جو یہ ہے کہ جو اوپر 4 کریکٹرز بتائے ہیں، زرار، کفر، تفریق، ارصادا لمن حارب اللہ، اس والے نہ ہوں، طہارت والے ہوں، یہ ناپاکی ہے، یہ ناپاکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ تمہارے آگے سوال رکھ رہا ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی، بھلا جس بلڈنگ کی بنیاد، افمن اسس، بھلا جس کی بنیاد، بنیانہ، اس کے بنانے کی، بنیانہ، اس کے بننے کی، اس کے بنانے کی، اس کی تعمیر کی، اس کی عمارت کی، علی تقوی، پرہیزگاری کے، کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہو، سرنڈر پر ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم یہ آفس بنا کیوں رہے ہیں۔ ایک بندہ بولے کہ یار یہاں کے لوگ بیچارے بڑے کیا کہتے ہیں غریب ہیں،
ان لوگوں کو ایسا کرتے ہیں، ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ جی فوری ویزا دبئی کے لیے، اپنا شناختی کارڈ پاسپورٹ لیں، 25,000 روپیہ جی پیسے جمع کروائیں، اگلے دن آپ کو جی ہم ویزا لگا کے دیں گے، 2 لاکھ روپیہ جتنے بھی پیسے لگاتے ہیں کہ جی فوری ویزا ملے گا۔ اب ان کی بنیاد وہ سوچ ان کی یہ ہے، لوگ گئے بیچارے غریب لوگ تھے، لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا بھائی ہمارا آفس ہے، یہ وہ آپ جمع کروائیں، 3 دن میں آپ کو جی ویزا ملے گا، ہفتے میں جی آپ کو ویزا ملے گا۔ اس کے بعد جی وہ پیسے جمع کروائے، ان کے ساتھ بات کرتے رہے، جی آپ کا ہو رہا ہے، جی آپ کا فیک انٹرویو بھی انہوں نے کنڈکٹ کروا لیا۔ اگلے دن کچھ دیر کے بعد پتہ لگا کہ جی وہ آفس ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ اسی طریقے سے لوگ کچھ رجسٹریشن کے نام پہ کرتے ہیں کہ جی یہ پلاٹ نکلا ہے، جی یہ آپ اس میں اتنے پیسے جمع کرا دیں، جی بیلٹنگ ہوگی، آپ کا پلاٹ ہے جی، وہ جی پتہ چلا کہ وہ سوسائٹی فیک تھی، کچھ تھا ہی نہیں، رجسٹرڈ ہی نہیں تھی۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ پاکستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، اس مطلب ایک آفس کریٹ ہو رہا ہے نا، وزیر اعظم کا ایک آفس ہوتا ہے نا، وہ ابھی بھی ہے، اس میں وزیر اعظم ہمیشہ ایک نہیں ہوگا۔ ابھی اس وزیر اعظم کے جو وزیر اعظم جس نے بننا ہے پرائم منسٹر، وہ لوگ اپنے اپنے منشور بتا رہے ہیں، اپنی اپنی پالیسی بتا رہے ہیں، وہ ساری کی ساری فیک بتا رہے ہیں۔ جب اس نے بن جانا ہے، کسی نے ان کے پاس، اس بندے کے پاس ہم جا بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ وہ آلریڈی ہی، وہ پہلے سے ہی لمن و ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، وہ پہلے سے بک ہوا ہوا بھائی اس طرف جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ پر ہے۔ تو وہ آپ کو فیک باتیں کر کے آپ کو امپریس کر رہا ہے کہ بھائی میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، 90 دن میں اتنا کر دوں گا، 100 دن میں یہ کر دوں گا جی، IMF کو ہم ٹکنے نہیں دیں گے یہاں تو بھائی سب ختم کر دیں گے بھائی، میں سود ہی ختم کر دوں گا، خود ہی پرائم منسٹر بن کے پہلے دن ہی اپنے لیے اتنا کہہ رہا ہے، اتنا پیسہ میرا دے دو، سود پہ ہی دے دو، بعد میں سود معاف کروا دوں گا، اپنا تو معاف کروا دے گا، باقیوں کو ختم نہیں کرے گا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، بلا وہ چیز، وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے پرہیزگاری پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، تقوی من اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، علی تقوی من اللہ، اللہ کی طرف سے خود کو سرنڈر کرتے ہوئے ایک عمارت کھڑی کی گئی ہے، ورضوان، اور اس کی رضامندی میں، خیر وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے، یا من اسسا، جس کی اساس جو ہے، جس کی جو بیس ہے، جس کی جو بنیاد ہے، بنیانہ اس کا بنانا، اعلیٰ اوپر، شفا کنارے پر، جرف کھائی کے، ہار گرنے والا، فنہارا پس وہ گر پڑنا ہے، بھی ساتھ اس کے، فی نار جہنم، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ اب مجھے بتاؤ، کوئی آدمی ایسی بلڈنگ، کوئی بندہ ایسی مسجد بناتا ہے کہ جس مسجد میں جا کے لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو وہ اس کی جو نیچے سے پلر جو ہیں، جو اس کی پلنتھ جو ہے، وہ اس کی بیم گر جائیں گے اور وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ آفس، اور اس آفس کی بیس، اس کے پیچھے رولز، اس کے پیچھے جو پالیسیز ہے کہ اس آفس نے کرنا کیا ہے، یہ کام کیا ہے۔ تو تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو اللہ کی طرف سے، کہ ہم خود کو اللہ کی طرف سرنڈر کرتے ہوئے ایک آفس بلڈ کر رہے ہیں، تقوی من اللہ ورضوان، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ہم ایک آفس کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اچھا ہے، یا ایک ایسی چیز تم نے بنائی ہے جس کی بنیاد ایسی ہے، جس کی بنیاد جو ہے علی شفا، کنارے کے اوپر ہے، کنارے کے اوپر ہے، کھائی کے کنارے کے اوپر ہے، جو گر پڑنے والا ہے ایک گڑھے کے اندر جس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں، یہ لوگ ظلم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ زرار کرنے والے، کفر کرنے والے، مومنوں کے درمیان تفریق کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں محاذ کھڑا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی میں رہنمائی نہیں کرتا۔ ابھی تو دیکھو نا، الیکشن ہوں گے تو جو حکومت کھڑی ہوگی تو وہ کھڑی ہی فیک منشور کے اوپر ہوئی ہے نا، وہ فیک منشور کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حکومت کی نیا پار نہیں لگائے گا، اس کا بیڑا کیا ہوگا؟
غرق ہوگا، اس کا بیڑا پار نہیں لگے گا، کیونکہ پہلے سے ہی وہ ایک پالیسیز وغیرہ سب کچھ بنا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا یزال بنیانہم، ہمیشہ یہ جو ان کی عمارت ہے، یہ جو انہوں نے بلڈنگ کریٹ کی ہے، ہمیشہ رہے گی الذی، وہ بلڈنگ بنو جو انہوں نے بنائی ہے، ریبہ فی قلوبہم، ان کے قلوب کے اندر ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھی جائے گی۔ الا، یہ کہ مگر ان تقطع قلوبہم، یہ کہ ان کے جو قلوب ہیں، ان کی سوچ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، مطلب وہ ہمیشہ جدا جدا رہیں گے، ٹکڑے ٹکڑے رہیں گے، ہمیشہ شک میں پڑے رہیں گے، یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اچھا دیکھتے ہیں کرتے ہیں، وہ جو تم نے منشور بنایا تھا کہ 90 دن کے اندر سود ختم کر دو، کرتے ہیں، اچھا دیکھتے ہیں کرتے ہیں، وہ جو تم نے بنایا تھا کہ وہ جو 300 یونٹ بجلی فری کر دو گے، اچھا کیسے کرو گے، کیسے کرو گے، کہ جب جس کا 1500 روپیہ بجلی کا بل آتا ہے، جس کے گھر کے اندر کچھ چیز نہیں ہے، وہ جس کا 1500 آنا چاہیے تھا، اس کا تم نے 15,000 بھیجنا شروع کر دیا، اور جس کے جو 22 گریڈ کا آفیسر ہے، جو آفس میں جا کے ٹکے کا کام نہیں کرتا، جو 22 گریڈ کا آفیسر ہے، اس کو تم نے بجلی فری دی ہوئی، پھر تم نے اس کے گھر میں 2 AC لگائے ہیں کہ تو بجلی یوز بھی زیادہ کر، پھر تم نے آفس سے اس کو LED بھی دی ہوئی ہے، پھر تم نے اس کو آفس سے گاڑی بھی دی ہوئی ہے، پھر تم نے اس کو پیٹرول بھی فری دیا ہوا ہے۔ تو تم ان امپلیمنٹیشن کے جو تم نے وعدے کیے تھے، ہمیشہ تم اس میں بنو ریبتن فی قلوبہم، ان کی سوچ ہمیشہ خود ہی جو انہوں نے بلڈنگ بنائی ہے وہ شک میں رہے گی، خود ہی شک میں رہے گی، کروں کیسے کروں کیسے کروں کیسے کروں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں بجلی فری کر دوں گا، پہلے تو تم یہ کام کرو، جن لوگوں کو فری مل رہی ہے ان کو تو پہلے تفریقا بین المؤمنین تو ختم کرو نا، پہلے ایکویلٹی پہ تو لے کر آؤ، پہلے ایکویلٹی پہ تو لے کر آؤ، ایکویلٹی پہ لے کر آؤ تو سب یوں ہی برابر ہو جائے گا بھائی، یوں ہی برابر ہو جائے گا۔ وابڈا میں جو بندہ نوکری کر رہا ہے جو اس کی بجلی فری ہے، جی یار وہ بندہ نوکری کر رہا ہے، اپنا کام کرنے کی تنخواہ لے رہا ہے، نوکری بجلی کیوں فری کر رہے ہو اس کی؟ وہ جو سہولت ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو اس کو وکٹیمائز ہوتے ہیں۔ ایک بڑا آفسر ہے کسی اور ادارے میں اس کی جی بجلی فری، تفریق کیوں لے کر آئے؟ وہ جو کام کر رہا ہے اس کو اس کی اجرت دو، پیسے دو، اس کو بولو کہ جی آپ جتنی بجلی یوز کریں گے جو میں آپ کو پیسے دیے ہیں وہ بل پے کر دیں، آپ کو ہم سیلری زیادہ دیں گے، بل پے کر دیں، آپ کا بل ہم پے کریں گے سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذی بنو، جو انہوں نے عمارت بنائی ہے، ریبتن فی قلوبہم، ہمیشہ ان کی سوچ میں وہ شک میں رہے گی، الا یہ کہ اور کچھ نہیں ہوگا، امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، کیا ہو جائے گا؟ ان تقطع قلوبہم، جو ان کی سوچ تھی، جو ان کا منشور تھا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کے نیا پار نہیں لگائے گا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ ظالم لوگ ہیں، پہلے اسی لیے وہ گھاٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کا ان کا منشور تھا، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہیں کرے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ ایسا حاکم ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اشترا، خرید لیا، من المؤمنین، ماننے والوں سے، ایکسیپٹ کرنے والوں سے، جو لوگ اللہ کی مانتے ہیں نا، مومنین جو ہیں، اور مومنین صرف قرآن والے نہیں ہیں، توریت والے بھی ہیں، انجیل والے بھی ہیں، قرآن والے بھی ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اشترا، خرید لیتا ہے، من المؤمنین، مومنین سے، انفسہم، ان کے نفس، واموالہم، ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ کہ ان کے لیے جنت ہے، کہ ایمان والوں نے اپنا مال اور اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا، اللہ نے وہ خرید لیا اور اس کے بدلے میں ان کو جنت دے دی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں جان مارتے ہیں۔ کیسے جان مارتے ہیں؟ فیقتلون ویقتلون، جان مر سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں۔ وعدن علیہ حقاً، ان کا یہ جو وعدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مال اور ان کی جانوں کے بدلے میں ان کو جنت دے گا، تعالیٰ کہہ رہا ہے پکا سچا وعدہ ہے، وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، توریت میں بھی
انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وعدہ ہے پکا، کس سے؟ مومن سے، توریت کے ماننے والے مومن، انجیل کے ماننے والے مومن، قرآن کے ماننے والے مومن۔ مومن کا مطلب یہ ایکسیپٹ کرنے والا۔ ومن اوفا بعہدہ، پس جو کوئی وفا کرتا ہے ساتھ اس عہد کے کہ اپنا مال اور اپنا نفس اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ پیچھے مسجد کی بات آئی ہے اور پالیسیز کی بات آئی ہے، اللہ کے آگے سرنڈر کرنے کی بات آئی ہے، اور ایک وہ ارصاد لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، پہلے سے ہی اڑا ہوا ہے، پہلے سے ہی محاذ کھول کے بیٹھا ہے اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو یہ اپنا عہد پورا کرتا ہے من اللہ، ساتھ اللہ کی طرف سے، فاستبشروا، اس کو بشارت دو، اس کو پیغام، اس کو کنوے کرو، ببیعکم الذی، ساتھ تمہاری جو تجارت ہے، بایعتم، جو تم نے تجارت کی ہے ساتھ اس کے، وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ مومن ہیں کون؟ توریت میں سے ایمان والوں سے، توریت میں سے مومن کون ہیں؟ انجیل میں سے مومن کون ہیں؟ اور قرآن میں سے مومن کون ہیں؟ کہ جنہوں نے اپنا مال اور اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا، اللہ نے خرید لیا اور اس کے بدلے میں ان کو جنت دے دی۔ یہ ہیں کون؟ التائبون۔ ترجمہ لکھ رہا ہے توبہ کرنے والے، تو توبہ تو ترجمہ نہیں ہوا نا، پھر آنے والے، یعنی کہ اپنی غلطی پہ اڑے رہنے والے نہیں، ایک غلطی کی، اپنے غلطی کا اعتراف کیا۔ جو پیچھے ایک کیٹیگری کے لوگ بتائے تھے نا، جو اچھے اور برے عمل مل کے کرتے ہیں مگر اپنے ذنوب کا اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر آنے والا تواب الرحیم۔ التائبون، او مجھ سے مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اپنے چیز کی طرف واپس آنے والا، پھر آنے والا۔ العابدون، نوکر، نوکر، اللہ کا عبد، اللہ کی ماننے والا۔ الحامدون، الحامدون، اب یہ حامدون یہ کہہ رہے ہیں حمد و ثنا کرنے والے۔ مجھے پھر لگا لیں، چینل لگا دیں، مدنی چینل لگا دیں، اس پہ جو لوگ حمد کر رہے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ حمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف۔ الحامدون، السائحون، ٹریولر، سیاح، جو لوگ جی حامدون، تعریف مطلب ایسے کام کر رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ جو انٹروڈیوس کرا رہا ہے کہ اس کے عبد، پتہ چل رہا ہے، اصل میں انٹروڈکشن ہے لفظ، تعریف پوری کہ پتہ چل رہا ہے اس نے حکم کیا دیا، اس نے حکم کیا دیا۔ السائحون، سیاح، سیاح سفر کرنے والے، تو سفر تو پوری دنیا کرتی ہے۔ آگے بتا رہا ہے الراکعون، عاجزی کرنے والے، الساجدون، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے، العامرون، عامر، جو یہ قدیم ملک میں ایک عامر کی حکومت آگے پھر دوسرے حکم کے عامر آئے۔ کون سا عامر؟ بالمعروف، اچھے کام کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، منکر کام سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اکثر جگہوں پر آتا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا، یہاں لفظ آ رہا ہے والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے حدیں بنائی ہیں اس میں وہ سب چیزیں ساری آ جائیں گی، وہ بھی آ جائے گی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، کہ جو حدود جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو وہ امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، تو حامدون کی تعریف اس میں بھی آ گئی۔ سائحون، راکعون، کہ وہ سائحون ہے، وہ ٹریولنگ کر کس لیے رہا ہے؟ کہ وہ باہر نکل رہا ہے اپنی جان اور اپنا مال۔ وہ راکعون ہے، اپنی جان اور اپنا مال۔ وہ ساجدون ہے، اپنی جان اور اپنا مال۔ وہ آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اپنی جان اور اپنا مال۔ ان سب چیزوں کو ساتھ، ان سب چیزوں میں وہ چھلانگ مار رہا ہے، اپنے مال کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان للنبی، نبی کے لیے نہیں ہے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئیں، جو ماننے والے ہیں، ان یستغفروا، کہ وہ معافی مانگیں، للمشرکین، مشرکین کے لیے۔ یہ کیوں مشرکین کی بات بیچ میں آ گئی؟ مشرکین جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا، تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشرکین کے لیے معافی نہیں مانگنی، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ تمہارے قریب والے ہوں، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین لہم، کہ ان کے اوپر ظاہر ہو گیا،
انہم اصحاب الجحیم کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جہنم والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔